بادشاہ کا مزاج آج اچھا تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف متوجہ ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے گھٹنے ٹیک کر عاجزی سے کہا، اے بادشاہ، اس دنیا کی سب سے خوبصورت سلطنت کے مالک، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سلطنت کا 10واں حصہ بھی میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوتا۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں؟ وزیر نے گھبرا کر کہا، میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، تمہارے پاس 30 دن ہیں اور ان 30 دنوں میں تم نے میرے 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہوگے تو آدھی سلطنت میں تمہارے نام کر دوں گا، لیکن اگر تم ناکام ہوگے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے پھر اپنے 3 سوال دہرائے۔ پہلا سوال، انسانی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسانی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے بڑی آواز سے کہا، اب تمہارا وقت شروع ہو رہا ہے۔ وزیر نے آج شام ملک کے سب سے زیادہ دانشوروں، ادیبوں، مفکروں اور ذہین لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے سوال رکھا، لیکن وہ کوئی رائے قائم نہ کر سکے۔ اس نے پورے ملک میں سوال اٹھایا لیکن تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ شہر سے شہر اور گاؤں گاؤں پھرتا رہا۔ شاہی لباس پھٹا ہوا تھا، جوتے پھٹے ہوئے تھے، اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ آخری دن آ گیا۔ آج اسے عدالت میں پیش ہونا تھا اور اس کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، آج اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچی آبادیوں میں بکاریوں کی جھونپڑی تھی۔ وہ گر گر کر جیسے تیسے ہی جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ وہاں پر بیٹھا فقیر پانی میں ڈبو کر سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ وہ بکاری کا کتا دودھ پی رہا تھا۔ بکاری نے وزیر کی حالت دیکھی، ہنسے اور بولے، جناب آپ صحیح جگہ پر ہیں، میرے پاس آپ کے 3 سوالوں کا جواب ہے۔ وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ بکاری نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے پلیٹ میں رکھے، مسکرایا، اپنا بوری اٹھا کر وزیر سے بولا، ادھر دیکھو، سمجھ جاؤ گے۔ وزیر نے نیچے دیکھا، بوری کے نیچے ایک شاہی چادر تھی۔ یہ وہ لباس ہوتا ہے جو بادشاہ اپنے قریبی وزراء کو تحفے میں دیتا ہے۔ فقیر نے کہا، جناب عالیہ، میں اس سلطنت کا وزیر بھی تھا۔ ایک دفعہ میں نے بھی آپ کی طرح بادشاہ پر شرط لگانے کی غلطی کی تھی، لیکن اب نتیجہ آپ خود دیکھ لیں۔ فقیر نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے کھانے کے لیے دوبارہ پانی میں ڈبو دیا۔ وزیر نے افسردگی سے پوچھا، کیا آپ کو بھی جواب ملا؟ فقیر نے ہنس کر جواب دیا، میرا معاملہ آپ سے مختلف ہے، مجھے جواب مل گیا تھا۔ میں نے بادشاہ کو جواب سنایا، اس نے آدھی سلطنت مجھے دے دی اور میں نے حکم نامہ پھاڑ دیا، بادشاہ کو سلام کیا اور آ کر اس جھونپڑی میں بس گیا۔ میں اور میرا کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کو حیرت ہوئی اور بکاری سے پوچھا، کیا تم میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ ہاں، لیکن میں پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے آپ کو مجھے پیسے ادا کرنے ہوں گے۔ وزیر کے پاس شرط قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وزیر نے حامی بھر لی، کیونکہ اس کے پاس شرط قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر فقیر بولا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ کوئی بھی شخص وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے توقف کیا اور کہا، انسانی زندگی کا سب سے بڑا فریب زندگی خود ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ابدی زندگی کے فریب میں ہے۔ بیکاری کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر عقیدت مند ہو گئے۔ اب اس نے تیسرے جواب کے لیے بکاری سے شرط مانگی۔ بکاری ہنسا، پیالہ اٹھایا، کتے کے سامنے سے دودھ نکال کر وزیر کو دیا اور کہا، میں تیسرے سوال کا جواب تب تک نہیں دوں گا جب تک تم یہ دودھ نہیں پیو گے۔ وزیر کے ماتھے سے پسینہ ٹپک پڑا۔ اس نے بیزاری سے پیالہ زمین پر رکھا اور وہ کسی قیمت پر بھی کتے کا بچا ہوا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ بکاری نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔
وزیر پریشانی میں تھا۔ ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی، دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ وہ اس وقت تک سوچتا رہا جب تک جان و مال جیت نہ گیا اور عزت نفس ختم نہ ہو گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں دودھ پی لیا۔ فقیر نے ہنس کر کہا، بیٹا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری خواہش ہی ہے جو اسے کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پینے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے بادشاہی کا حکم پھاڑ کر اس جھونپڑی میں بٹھا دیا۔ میں جانتا تھا کہ جتنا مجھے زندگی نے دھوکہ دیا اور جتنا میں موت کو بھولتا گیا، اتنا ہی میں خواہشات کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے خواہشات کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تو میرا مشورہ ہے، زندگی کی یہ 3 حقیقتیں جان لیں، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر نے شرمندگی اور خود غرضی کا تحفہ لیا اور فقیر کی جھونپڑی سے نکل کر محل کی طرف چل دیا۔ جوں جوں وہ محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کی شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اور وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس کے سینے میں خوفناک درد پیدا ہوا، وہ گھوڑے سے گرا اور لمبی ہچکی لی، وہ اس کی روح پرواز کر گئی۔